IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کے اثرات معاشی استحکام اور غیر یقینی ختم ہونے کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور معیشت کے حوالے سے آج ایک اچھی خبر سامنے آئی جب عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ CCC- سے بہتر کر کے CCC کر دی، اور یہ گزشتہ ایک سال میں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری آئی ہے۔ جولائی 2022 میں فچ نے پاکستان کی ریٹنگ B- رکھتے ہوئے آؤٹ لک منفی کر دیا تھا، پھر اکتوبر 2022 میں پاکستان کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر کے CCC کر دی تھی، اور پھر IMF پروگرام کے حوالے سے مزید غیر یقینی بڑھی اور زیر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے گئے، تو فچ نے فروری 2023 میں پاکستان کی ریٹنگ ایک ساتھ 2 نوچ کم کر کے CCC+ سے سیدھی CCC- کر دی تھی، اور آج اس میں ایک نوچ بہتری کر کے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC کر دیا ہے، اور اس کی وجہ فچ نے یہی بتائی ہے کہ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ ہونے کے بعد پاکستان کی بیرونی فنڈنگ کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ فچ کے مطابق یہ امید کی جاتی ہے کہ IMF کے ساتھ 9 ماہ کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی منظوری جولائی کے مہینے میں IMF بورڈ دے دے گا، مگر ساتھ ہی فچ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں موجود غیر یقینی IMF پروگرام کی شرائط پر عمل کرنے اور بیرونی فنڈنگ کی راہ میں خطرہ بن سکتی ہے۔ فچ کے مطابق پاکستان نے حالیہ دنوں میں اقدامات کیے ہیں جن میں بجٹ میں ترمیم کرنا، درآمدات پر پابندیاں ہٹانا اور ایکسچینج ریٹ کو مینج نہ کرنا شامل ہے، تاہم پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ IMF کی شرائط پر عمل کرتے کرتے ٹریک سے اتر جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت نے IMF معاہدے کے لیے تمام پالیسی اقدامات کر لیے ہیں، مگر پھر بھی اکتوبر کے الیکشن سے پہلے IMF کی شرائط کی خلاف ورزی کے امکانات موجود ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد IMF معاہدے کی خلاف ورزی کے حوالے سے بھی غیر یقینی موجود ہے۔ فچ کی رپورٹ کے مطابق IMF کے بورڈ سے منظوری کے فوراً بعد پاکستان کو $3 ارب کے پروگرام میں سے $1.2 ارب مل جائیں گے، اور پھر بقیہ $1.8 ارب نومبر اور پھر فروری 2024 کے ریویوز کے بعد IMF دے گا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے $3 ارب کے اضافی ڈپازٹس دینے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ IMF معاہدے کے بعد بین الاقوامی اداروں سے بھی 3 سے 5 ارب کی فنڈنگ موصول ہوگی۔ فچ کے مطابق جبکہ اس سے جنوری 2023 میں جنیوا میں سیلابوں کے بعد پلیج کیے گئے $10 ارب میں سے کچھ امداد اور قرضے ملنے میں بھی مدد ملے گی، جن میں سے $2 ارب کا پروجیکٹ لون بجٹ میں بھی مختص کیا گیا ہے۔ فچ کے مطابق پاکستان کو اس مالی سال میں $25 ارب کی بیرونی فائنینسنگ درکار ہے، اور حکومت کو اس سال بجٹ میں رکھے گئے $1.5 ارب کے بانڈز اور $4.5 ارب کے بینکوں سے قرضوں کے حصول میں چیلنج کا سامنا رہے گا، تاہم جو گزشتہ برس قرضے رول اوور نہیں ہو پائے تھے ان کے واپس ملنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے $9 ارب کے ڈپازٹس بھی گزشتہ سال کی طرح رول اوور ہو جائیں گے۔ فچ کے مطابق حکومت نے اس مالی سال کے لیے $6 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ٹارگٹ رکھا ہے، مگر ہماری توقعات کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $4 ارب رہے گا، اور اس کی وجہ یہ مفروضہ ہے کہ پاکستان پلان کی گئی تمام بیرونی فنڈنگ کا انتظام نہیں کر پائے گا، اور درآمدات کم کر کے ہی بیرونی فنڈنگ کی ضروریات کو کم رکھا جا سکے گا، تاہم پاکستان کے بیرونی خسارے کے بڑھنے کے خطرات اپنی جگہ موجود رہیں گے، کیونکہ پاکستان کا اس وقت درآمدات کا بڑا بیک لاگ موجود ہے، اور ملک کا مینوفیکچرنگ سیکٹر درآمدات پر انحصار کرتا ہے، جبکہ گزشتہ برس کے سیلابوں کے بعد تعمیر نو کے لیے درآمدات کرنا ہوں گی، تاہم کرنسی کا گرنا درآمدات کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ ترسیلات زر میں بھی بہتری کا امکان ہے، کیونکہ کرنسی مارکیٹ میں بڑے فرق کی وجہ سے ترسیلات زر ان آفیشل چینلز کی طرف چلی گئی تھی جو اب واپس آ سکتی ہیں۔ فچ نے سیاسی صورتحال پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرپشن کے الزامات پر عمران خان کی مختصر وقت کے لیے گرفتاری کے بعد ان کے سپورٹرز کی طرف سے احتجاج میں شدت آئی، جس کے بعد آرمی کی تنصیبات پر حملے ہوئے، جس کے جواب میں پارٹی پر کریک ڈاؤن کے نتیجے میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ متعدد سینئر ممبران نے پارٹی چھوڑ دی، مگر عمران خان اور ان کی جماعت کی مقبولیت الیکشن کے دوران غیر یقینی کی صورتحال برقرار رکھیں گے۔ آج کی پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔